طریقے سے نہیں جانا کہ عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، صحت کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، امیری کا مالک اللہ، غریبی کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، ہواؤں کے جھونکے چلانے والا اللہ، سورج کو کرنیں عطا کرنے والا اللہ، چاند کو ضیاء دینے والا اللہ، بلبل کو نغمہ دینے والا اللہ، سمندر کے موجوں کو اچھال دینے والا اللہ، پہاڑ کو باندھ چوٹیوں کو عروج دینے والا اللہ، اس سارے جگ جہان کے نظام کو چلانے والا اللہ۔ چنانچہ ایک صحابی اسی کو کہہ رہے تھے، آقا نے سن کر کے آج ہم شعراء کرام علماء کو انعام سے نوازتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں میرے بزرگوں، اس کی بنیاد، اس کی سنت کیا ہے؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا تم یہیں پر کھڑے رہو، جب یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو ان کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، آپ نے ایک سونے کا ٹکڑا نکال کر کے انعام کے طور پر ان کو دیا اور معلوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا کیوں دیا ہے انعام میں؟ سونے کا ٹکڑا اگر 10 گرام کا ہوگا تو ابھی کے قیمت کے حساب سے تقریباً 50 سے 55 ہزار روپے کی قیمت ہوتی ہے۔ تقریباً 50,000 روپے کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو اس کے بعد صحابی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری آپ سے رشتہ داری ہے اور رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا بے شک رشتہ ناتا ایسی چیز ہے جس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن ابھی جو میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے بحسن ثنائک علی اللہ، تم اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اس تعریف کو سن کر کے خوش ہو کر کے مچل کر کے جھوم کر کے میں نے تم کو سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے۔ آپ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے وہ کتنے اونچے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ عرش پر سے اتر کر کے زمین پر آ گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہم اور آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ 70 مائیں مل کر کے وہ لوریاں اور محبت کے گیت ایک بچے کو نہیں سنا سکتی ہے جو اللہ ان الفاظ میں اپنے بندوں کو سنا رہا ہے۔ صحابی کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ولا تخالطہ الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا ہے، ولا یصفہ الواصفون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ ارے کون اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے جبکہ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی کے بنا کر کے تمہارے سامنے میں رکھ دیا جائے، روئے زمین پر جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کو لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو، جتنے مر کر کے جا چکے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو، اگر تمہارے بس میں ہے تو جتنے دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو بھی لا کر کے 7 سمندر کے کنارے بٹھا دو۔ لکھنے والوں میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ، ان گنت فرشتوں کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے لکھنے والوں میں آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ہم سب کے آقا احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آمنہ کے لال، 2 جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 7 سمندر کے کنارے بٹھا دیا جائے۔ جتنی بڑی بڑی دھرتی ہے اتنے بڑے بڑے کاغذ کے پیڑ ہر ایک کے سامنے میں رکھ دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے علوم کا فیضان ہو، ہر ایک اپنے گمان، خیال، سوچ اور علم کے مطابق اللہ کی تعریف بیان کرنا اور لکھنا شروع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ، 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ تم بیان نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا توحید، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔
اللہ کے علم کے بارے میں تو عربی زبان میں یہاں تک کہا گیا اللہ یعلم دبۃ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالے رات میں کالے پہاڑ کے کالے چٹان پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے نشان کو بھی اللہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ ہر ایک کو انسان ٹھگ سکتا ہے، رب کو کوئی نہیں ٹھگ سکتا ہے۔ ہر ایک کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ مالک خلوت میں رات کے اندھیرے میں ایسے دیکھتا ہے جیسے بھیڑ بھاڑ میں انجمن میں جلوت میں دن کے اجالوں میں دیکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام نے ہمارا آپ کو ایک نظام زندگی دیا ہے۔ ہم دنیا کے جس موڑ پر، جس مارگ پر، جس جگہ پر بھی ہوں، ہم اس کے پابند ہوں کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کچھ لوگ چلے 4 مہینے لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ نماز روزے بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ حج زکوٰۃ سے بھی وابستہ دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ الگ الگ عبادات عقائد کے پابند بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اسلام، مذہب اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات۔ ان 5 چیزوں کا جامع ہو کر کے، پیکر ہو کر کے، مجسم عمل ہو کر کے، اور ان 5 چیزوں کا خیال کر کے جب کوئی آدمی اپنی زندگی گزار کر کے بتا کر کے جائے گا تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم عنوان پہ اب آخری بات میں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے میرے بزرگوں؟ آج حالات کیا ہیں؟ آدمی وقت بھی لگا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، تلاوت بھی کر رہا، حج بھی کر لیتا ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کو پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن وہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں چلے لگانے والے لاکھوں مل جائیں گے، تہجد پڑھنے والے کروڑوں مل جائیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے انگنت مل جائیں گے، لیکن مجھے کوئی گالی دے رہا ہو میں اس کو معاف کر کے سلام کر رہا ہوں، ایسا کروڑوں میں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہاں آ کر کے اچھے آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پانی پی رہے تھے، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن دیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری زندگی پلان اور اسکیم بناتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، آپ پی رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اپنے منہ مبارک اور دست مبارک سے جو آپ پانی کے پیالہ لگائے ہوئے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر کے اپنا جھوٹا پانی مجھے عنایت فرما دیں۔ آقا نے پوچھا تم کیا کرو گے میرا جھوٹا؟ کہا میرا ابا عبداللہ ابن ابی آخری سانس لے رہا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، زندگی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آخرت کے لیے رخت سفر باندھنے والا ہے، آپ اپنا جھوٹا پانی دے دیجئے، میں مرنے سے پہلے اپنے ابا کو آپ کا جھوٹا پانی پلاؤں گا۔ ممکن ہے کہ اللہ آپ کے جھوٹے پانی پینے کی برکت سے میرے ابا پر اللہ رحم کر دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کا بچا ہوا حصہ اس کے بیٹے کو عطا کیا۔ وہ بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا سر پر دوڑتا ہوا اپنے ابا کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا اے میرے ابا جان، اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب آپ آخری سانس لے رہے ہیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلنے والی ہے، یہ چند گھونٹ پانی ہے، اس کو آپ پی لیجئے، ممکن ہے کہ اللہ آپ پر رحم کر دے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ بیٹا یہ کون سا پانی ہے؟ کہا میرا نبی کا جھوٹا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا ذرا کان کھول کر کے سنیے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا بیٹا کتنی دشمنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہا بیٹا پیشاب لا کے دے گا تو پی لوں گا، پیشاب لا کے دے گا تو پی لوں گا، پیشاب لا کے دے گا تو پی لوں گا، لیکن تیرے نبی کا جھوٹا پانی پی کر کے میں نہیں مرنا چاہتا۔ مر گیا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا
تو آپ نے اپنے جسم مبارک کا کرتا اتار کر کے دیا، آپ نے اپنے قمیص مبارک اتار کر کے دیا، جاؤ اب عبداللہ بن ابی کے جسم پر کفن کی جگہ پر محمد مصطفیٰ کا کپڑا پہنا دینا، ممکن ہے کہ میرے کپڑے کو دیکھ کر کے اللہ اس پر رحم کر دے گا۔ لوگوں نے غسل دیا اور کفن کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا، جنازے کو کندھا پر اٹھایا اور جنازہ لے کر کے قبرستان پہنچے، صف لگائی گئی اور جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے